کے بعد ہم عرفات روانہ ہو جائیں گے. کوشش کریں گے زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں. عرفات پہنچ کر ہم وقوف عرفہ کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، جو حج کا رکن اعظم ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج ہے ہی عرفات کی حاضری کا نام. تو وقوف عرفہ کی تیاری کریں گے. مستحب ہے کہ عرفات پہنچ کر غسل کیا جائے. اگر غسل کا موقع نہ ہو تو وضو کر لیا جائے. اپنے تقاضوں سے زوال سے پہلے پہلے فارغ ہو جائے. زوال کے بعد ظہر اپنے خیمے میں ہی جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے. عرفات میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد نمرہ ہے. وہاں پر جو حکومت کی طرف سے امیر حج ہوتے ہیں وہ نمازیں پڑھاتے ہیں، تو وہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں. تو جو لوگ مسجد نمرہ جا کر نماز پڑھیں گے وہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھیں گے. جو اپنے خیموں میں پڑھیں گے وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے. اس کے بعد غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا واجب ہے. عرفات کا سب سے افضل عمل فرض نماز کے بعد دعا کا مانگنا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی مہینوں کے اندر حج کیا ہے. غالباً اپریل کا مہینہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زوال کے بعد ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، حج کا خطبہ دیا ہے. اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مستقل دعا میں لگ گئے. دعا مانگ رہے ہیں، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں. صحابہ نے کہا کہیں آپ علیہ السلام کا روزہ تو نہیں ہے؟ تو ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دودھ کا پیالہ پیش کرو، اگر روزہ ہوگا تو منع کر دیں گے، ورنہ دودھ سے آپ علیہ السلام منع نہیں کرتے. دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ علیہ السلام نے وہ دودھ پی لیا. معلوم ہوا کہ روزہ نہیں تھا، لیکن نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، بس اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے عرض کیا تھا پچھلی نشست کے اندر بھی کہ ہم دعا مانگنے کی عادت ڈالیں تاکہ عرفات میں ہم خوب دعائیں مانگ سکیں. عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرمایا عرفات کا سب سے بڑا بدبخت اور سب سے بڑا محروم شخص وہ ہے جو یہ کہے کہ اللہ نے آج میری دعا قبول نہیں کی. اللہ نے آج میری دعا قبول نہیں کی. ساری دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، اور لیکن بسا اوقات ہمیں دعا کی قبولیت سمجھ میں نہیں آتی. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ اللہ سے ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو بندے کے حال کے مناسب نہیں ہوتی. جیسے بچہ ماں سے کوئی ایسی چیز مانگ لے جو اس کی عمر کے مناسب نہ ہو، تو ماں اس کو وہ چیز نہیں دیتی، کیونکہ ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میں نے ابھی اس کو دے دی تو یہ اس کا نقصان ہوگا. ماں اس کے بدلے میں اس کو کوئی ایسی چیز دے دیتی ہے جو اس کی عمر کے مناسب ہو. پھر جب یہ بچہ اس عمر کو پہنچتا ہے جب وہ چیز اس کے لیے مناسب ہو جاتی ہے تو ماں اس کو وہ چیز بھی دے دیتی ہے. تو بسا اوقات ہم اللہ سے ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو اللہ کے علم کے مطابق ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے اللہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتے اور اس کے بدلے میں ایسی چیز دے دیتے ہیں جو ہمارے حال کے مناسب ہے. دعا قبول ہوتی ہے، جو مانگا جا رہا ہوتا ہے مل رہا ہوتا ہے. ہماری چونکہ عقل محدود ہے، ناسمجھ ہے، کم سمجھ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی مسلسل دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی زبان پر یہ جاری ہو جائے کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، تو پھر اللہ دعا قبول کرنا چھوڑ دیتے. تو اللہ سے یہ یقینی بات ہے، اللہ ہمیں عرفات بلا ہی اس لیے رہا ہے تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. عرفات کے کچھ اعمال ہیں. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ پڑھنا جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں. 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں. 100 مرتبہ سورہ اخلاص،
اور 100 مرتبہ درود شریف. لیکن درود شریف کے پڑھنے کی تھوڑی سی ترتیب میں فرق ہے. وہ یہ کہ جیسے ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم. آخر میں اتنا اضافہ کرنا ہے. مطلب اس کا یہ ہو جائے گا، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی تھی. تو حمد کے لائق ہے اور تو بزرگی کے لائق ہے، اور اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحمت نازل فرما. تو ان 4 تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے. اس کے علاوہ دعا مانگنی ہے. عرفات میں سب سے افضل یہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے، لیکن گرمی بہت زیادہ ہوگی. ایسا نہ ہو دھوپ میں زیادہ دیر کھڑے ہونے سے طبیعت متلا جائے، طبیعت سر میں درد ہونے لگے. ابھی حج کے بہت سارے ارکان باقی ہیں، تو اگر ایسی طبیعت ہونے لگے تو فوراً سائے میں آ جائے، پانی کثرت سے پئیں. تو دعا مانگنی ہے. دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگنی، چاہے دھوپ میں کھڑے ہو کر مانگے سب سے افضل ہے، ورنہ سائے میں کھڑے ہو کر مانگے. کھڑے ہو کر نہیں مانگی جا رہی، بیٹھے بیٹھے مانگے. بیٹھے بیٹھے نہیں مانگی جا رہی، لیٹے لیٹے مانگے. لیکن غیبت میں نہ لگے. اپنے موبائل فون کو عرفات میں داخل ہونے سے پہلے ہی بند کر دو. جس کو اطلاع کرنی ہے کر دو کہ بھئی ہم عرفات کے میدان میں داخل ہو رہے ہیں، اب ہمارا فون عرفات سے نکلنے کے بعد کھلے گا. کوئی نیک عمل نہ ہو رہا ہو، سو جائے، لیکن کسی گناہ کے کام میں مبتلا نہ ہو. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی مسجد نمرہ جانا چاہیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے راستے ایک جیسے ہوتے ہیں، ناواقفیت ہوتی ہے، راستہ بھٹک جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی جبل رحمت جانا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جبل رحمت کو تلاش کرتے کرتے سارا دن گزر جاتا ہے. اگر جبل رحمت پہنچ بھی جاتے ہیں تو واپس اپنا خیمہ نہیں ملتا، ساتھیوں سے بچھڑ جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو اتنے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں کہ احرام میں مرد تو پہنتا ہی 2 پٹی والی چپل ہے، اس چپل کو پہن کے پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، نتیجتاً پاؤں بھی زخمی ہو جاتے ہیں. تو اپنے حج کو اور اپنے حج کے ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں. ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے خیمے میں ایک کونا پکڑ لیں اور اللہ سے راز و نیاز میں لگ جائیں. عرفات کے دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حج کا خطبہ دیا ہے. اس کے بعد اللہ کے حبیب نے کوئی اجتماعی دعا نہیں کرائی. آپ علیہ السلام سے بڑا بزرگ کوئی نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا. کوئی اجتماعی دعا نہیں کرائی، کوئی نعت کی محفل نہیں سجائی، کوئی بیان تقریریں نہیں کی. دعا مانگتے رہے، صحابہ بھی دعا مانگتے رہے. پتہ نہیں یہ فیشن ہمارے یہاں کہاں سے آ گئے. یہ ظہر کے بعد فلاں کا بیان، عصر کے بعد فلاں کا بیان، ظہر کے بعد فلاں اجتماعی دعا کرائے گا، عصر کے بعد فلاں اجتماعی دعا کرائے گا، فلاں نماز کے بعد نعت کا حلقہ لگے گا، فلاں نماز کے بعد ذکر کا حلقہ لگے گا. یہ عرفات ہے، کھیل تماشا ہے. اور کیا کیا ہونے لگا. کیونکہ آتا ہے کہ جس چیز کو بند کرنا ہو اس کے تذکرے بند کر دو، ورنہ بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال عرفات میں جب سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے.